وہ امریکن اسٹیٹ کیلیفورنیا میں ایک سٹی ہے لاس اینجلس، جو ہالی ووڈ کی وجہ سے مشہور ہے. وہاں پر منگل کے دن آگ لگی اور چند گھنٹوں کے اندر وہ آگ اس قدر پھیلی کہ اب تک آلموسٹ 33,000 ایکڑ کے اوپر وہ آگ پھیل چکی ہے. کچھ ایریے میں قابو پایا، لیکن اوورال ابھی تک رات تک جو میں خبریں دیکھ رہا تھا مکمل طور پہ آگ پہ قابو نہیں پایا جا سکا. اس کی ٹیکنیکل ریزن ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو. آلموسٹ 30,000 کے قریب گھر جل گئے ہیں، اور ان کے سیٹلائٹ امیجز آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ منی قیامت آ گئی ہے وہاں پر. جس طرح ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جب ایٹامک بم گرائے تھے 1945 میں ورلڈ وار 2 میں امریکہ نے، اس طرح کی تباہی بلکہ اس سے زیادہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے. ایک دن پہلے کے جو امیجز ہیں وہ دیکھیں اور ایک دن بعد کے امیجز، لگتا ہے کہ کوئی ایک غیبی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہے کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں مکان. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کیجویلٹیز اتنی زیادہ نہیں ہوئی. ظاہر ہے وہاں پہ سائنٹیفک طریقوں کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ترقی کروائی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو تکلیف سے دور رکھنے کے لیے ایفرٹ پٹ کرنی ہے. تو ابھی تک بمشکل جو کیجویلٹیز رپورٹ ہوئی ہیں وہ 11 ہیں. شروع میں 5 بتا رہے تھے، اب وہ 11 بتا رہے ہیں. اتنے بڑے پیمانے کے اوپر آگ کا پھیلنا اور صرف 11 بندوں کا مرنا، تو ان کے سیفٹی میئرز جو ہیں ان کو سلام ہے، کمال ہے. 2 لاکھ کے قریب لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. ارب پتی لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، اور انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے ان جگہوں پر جو گورنمنٹ نے مخصوص کی ہیں کہ آپ کو وہاں پہ 2 وقت کی روٹی مل جائے گی اور رہائش. باقی جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں جو بائیڈن اس وقت، انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ 6 مہینے کے اندر ہم اس سارے معاملے کی ریمیڈی کر دیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے فنڈز بھی مخصوص کر دیے ہیں. مزید آلموسٹ کوئی 2 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جن کو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ اپنے گھروں کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہاں پر بھی آگ پھیلنے کا خطرہ ہے. تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ چیز ہے، اور وہ مناظر دیکھ کر انسان کو بہت عبرت حاصل ہوتی ہے. جن لوگوں کے مکان تباہ ہوئے ان میں بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہیں. ظاہر ہے ہالی ووڈ تو آپ کو پتہ ہے ایک ایسی انڈسٹری ہے فلم کی کہ دنیا کا ہر انسان اس سے کسی نہ کسی درجے میں واقف ہے، اور کئی سیلیبریٹیز وہاں پر لاس اینجلس میں رہتی ہیں. ایک ایک کا مکان جو ہے ملینز آف ڈالر کا ہے. ابھی اس وقت جو ایسٹیمیٹ بتایا جا رہا ہے وہ ہے $150 بلین، $150 بلین کا نقصان ہو چکا ہے اس آگ میں. اور امریکہ کی ہسٹری میں اتنا بڑا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر کبھی نہیں آیا جو یہ ابھی یہ آگ کی شکل میں آیا. لاس اینجلس میں پہلے بھی جنگلات کی آگ لگنے والا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر ہوا ہے، اور اس کے پیچھے ریزن کلائمیٹ چینج کی ہے. جو موسمیاتی تبدیلیاں دنیا میں آ رہی ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، جس طرح ہمیں کئی سالوں سے اس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے کہ بلوچستان میں اور سندھ میں اتنے بڑے بڑے سیلاب آ رہے ہیں کیونکہ ایکسیسو بارشیں ہو رہی ہیں. ایون عرب ملکوں میں آپ دیکھیں کتنی بارشیں ہو رہی ہیں، پہلے اتنی بارشیں نہیں ہوتی تھی. ابھی یہ 3-4 دن پہلے مکہ شریف میں جس طریقے سے پانی بہ رہا ہے، وہ لگ رہا ہے وہاں پہ کسی نے کوئی ڈیم کا دروازہ کھول دیا. وہاں تو اتنی بارشیں نہیں ہوتی تھی. یہ کلائمیٹ چینج ہے. بعض ملکوں کو اس گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے کہ ایکسیسو بارشیں ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ صدیوں سے یہ بارشیں نہیں ہوئی تھیں. اس لیے ان بارشوں کا پانی نکالنے کے لیے نیچرل راستے اویلیبل نہیں ہیں. ہمارا جو اسلام آباد سٹی ہے وہاں پہ جتنی مرضی بارش ہو جائے چند گھنٹوں کے بعد بالکل خشک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسی سلوپ کے اوپر ہے اور نیچرل راستے بنے ہوئے ہیں، نیچرل نالے ہیں جن میں سے بہہ کے پانی گزر جاتا ہے اور کوئی نقصان نہیں ہوتا.
لیکن بلوچستان میں، سندھ میں، یا اب مکہ شریف میں یا دبئی کے اندر، وہاں تو کبھی اتنی بارشیں ہوئی نہیں ہیں، ان کا سیوریج سسٹم بھی اس کے لیے ڈیزائن نہیں ہے، نہ انہوں نے نالے اتنے بڑے بنائے ہوئے ہیں، لہذا ان جگہوں پہ جب بارش ہوتی ہے تو وہاں پہ سیلاب آ جاتا ہے۔ لوگ بات تو کر دیتے ہیں کہ جی بلوچستان میں یا سندھ میں سیلاب آ گیا تو یہاں پہ ڈیم کیوں نہیں بنا لیتے، اور بھائی وہ جگہ اس کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہے کہ وہاں پر یہ سارے کام ہو سکیں۔ یہ ہم نے دنیا میں ڈسٹربنس جو کی ہے، فیولز جلا کے، جو اب دنیا کہہ رہی ہے گرین انرجی کی طرف جائیں اور یہ تیل سے جان چھڑائیں، سولر پلیٹس کے اوپر آ جائیں یا ونڈ انرجی کے اوپر آ جائیں، وہ اسی وجہ سے کہ یہ دنیا کی انوائرمنٹ ہم نے چینج کر دی ہے، اتنی یہاں پہ گرمائش پروڈیوس کی ہے، اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہوئی ہے، اور گلیشیئرز جو صدیوں سے نہیں پگھلے تھے وہ پگھل رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کہیں پر سیلاب آ رہے ہیں، اور وائس ورثہ بھی ہو رہا ہے۔ کئی جگہوں پر اب خشک آندیاں چل رہی ہیں، وہاں پر گرمی بڑھ رہی ہے، اور اسی کی نمائندہ مثال یہ لاس اینجلس میں جو آگ لگی ہے۔ ہوائیں جو چل رہی ہیں، آپ ان کی رفتار سن کر حیران ہو جائیں گے، 160 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ جی ہاں، موٹر بائک آپ 70-80 پہ چلائیں تو پتہ چل جاتا ہے، اور گاڑی بھی آپ 140 پہ لے جائیں، زیادہ سے زیادہ اتنی سپیڈ لمٹ ہے نا، اور 160 پہ گاڑی چل رہی ہو۔ پاکستان کی ٹرینوں میں سے ایک یہ ریل کار جو پنڈی اور لاہور کے روٹ پہ چلتی ہے، یہ 160 تک جاتی ہے، وہ بھی کسی ایک خاص پیچ میں، یا جو گرین لائن چلتی ہے 160 کلومیٹر، یہ بنتا ہے 100 میل پر آور۔ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ خشک ہوائیں چل رہی ہیں، قحط سالی پہلے سے تھی، بارشیں نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے اتنی جو گرینری اویلیبل ہے وہ خشک لکڑیوں کی فارم میں آلموسٹ سمجھ لیں اویلیبل ہے، ایک ایندھن موجود ہے، بس ایک چنگاری دکھانے کی دیر ہے، اور بعض جگہوں پر تو چنگاری بھی نہیں دکھائی گئی، وہ گرم ہوائیں اتنی تیزی سے رگڑ کھاتی ہیں کہ خود بخود لکڑی کو آگ بھی لگ سکتی ہے، اور اس طرح چنگاریاں نکل کے وہ آگ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور ونس جب پھیلتی ہے وہ پھر قابو نہیں آتی۔ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگی شاید کبھی خدا کو یاد نہ کیا ہو، وہ بھی اب گاڈ کو یاد کر رہے ہیں۔ ویسے ہمارے یہاں پہ بڑی عجیب سی متس مشہور کی ہوئی ہیں کہ امریکنز جو ہیں خدا کو نہیں مانتے۔ میرے بھائی، جس طرح انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جمعے کے دن مساجد کے اندر رش ہوتا ہے نا، امریکہ میں اتوار کے دن اتنا ہی بڑا رش چرچز کے اندر ہوتا ہے، لوگ دعاؤں کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ امریکن سوسائٹی گاڈ اورینٹڈ ہے، اس کے پیچھے ایک ٹیکنیکل ریزن ہے ان کی، چونکہ ایک کولڈ وار چل رہی تھی رشیا کے ساتھ، وہ ایتھیسٹ ہیں، اس کے مقابلے پہ انہوں نے خدا کے کانسیپٹ کو عام کیا۔ ایون آپ اگر طالبان کی جو جنگیں ہیں، اس سے پہلے جو مجاہدین تھے، طالبان تو بعد میں آئے منظر عام پر، انہی کا آف شوٹ تھا، جب مجاہدین نے رشینز کے خلاف وار لڑی تو اس وقت امریکہ کے وزیر آ کے یہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی توحید پر درس دیتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، ضیاء الحق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، قرآن مفت بانٹے تھے امریکہ نے کہ یہ رشین خدا کو نہیں مانتے، ہم خدا کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے آپ مسلمان ہیں، ہم کرسچنز ہیں، پیچھے سے ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں، حتیٰ کہ آج بھی ڈالر کے اوپر لکھا ہوا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ، ڈالر کے اوپر، ہماری کرنسی کے اوپر اللہ کا نام نہیں لکھا ہوا، لیکن جو امریکن کرنسی ہے اس پہ انہوں نے گاڈ کا ذکر کیا ہوا ہے، تو خدا کو مانتے ہیں۔ خاندانی نظام بھی بڑا مضبوط ہے، امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں، یورپ کی بات نہیں کر رہا۔ جس طرح ہمارے ہاں یہاں پہ دادی، دادا، نانی، نانا، آج بھی ان کا روب ہے بچوں کے اوپر۔ یہ ذرا جین زی تھوڑی نکل گئی، اب تو خیر جین الفا اور اب بیٹا بھی 2025 سے تو جین بیٹا شروع ہو گئی ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہوگی۔ تو وہاں پہ بھی خاندانی سسٹم اسی طریقے سے بڑا سٹرونگ ہے، اس لیے یہ جو بعض ویڈیو سامنے آئی کہ لوگ خدا کو یاد کر رہے ہیں تو وہ خدا کے ماننے والے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا انہی لوگوں نے اسلام قبول کرنا ہے انشاءاللہ، انہی کی نسلوں نے۔ کرسچینٹی بہت بڑا ایسٹ ہے انسانیت کے لیے،
کہ ایٹ لیسٹ کسی نہ کسی درجے میں ایک خدا کا کانسیپٹ ہے، ٹیمپرڈ فارم میں ہی صحیح، لیکن اس کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے اور ٹرو گاڈ کا انہیں تعارف کروانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج بھی سب سے زیادہ کرسچنز اسلام قبول کرتے ہیں، بل وہ ویڈیوز میں آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ گاڈ کو یاد کر رہے ہیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی کو جلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور کچھ کر نہیں سک رہے۔ اور میں فائر فائٹرز کو دیکھ رہا تھا تو ان پہ ترس آ رہا تھا کہ آگ کا والیوم دیکھیں اور اس کے مقابلے پر جو فائر فائٹرز اس پہ پانی پھینک رہے ہیں وہ تو آپ سمجھ لیں قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، جتنی بڑی وہ آگ ہے۔ بہرحال وہ کوشش کر رہے ہیں۔ آلموسٹ 12,000 فائر فائٹرز اس وقت آگ بجھانے پر مامور ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اور 1100 کے قریب انہوں نے وہاں پر مختلف گاڑیاں اور مشینز کھڑی کی ہیں۔ آلموسٹ کوئی 60 کے قریب ہیلی کاپٹرز ہیں وہ بڑے والے، جن کے ذریعے وہ پانی پھینک کر اسے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے طور پر وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن والیوم بہت بڑا ہے۔ آپ وہ ویڈیوز دیکھیں جن میں وہاں کی نیچرل آوازیں بھی آپ کو سنائی دیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کمنٹری سنیں، ایک وہ والی ویڈیوز یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہیں اور واٹس ایپ پہ تو آپ کو آسانی سے مل جائیں گی، جو ریئل ٹائم وہاں کی ویڈیوز ہیں جس میں اس آگ کے جلنے کی آواز آ رہی ہے۔ بندہ وہ ویڈیو دیکھ کر خوف کھا جاتا ہے۔ آپ ذرا امیجن کریں وہاں پر کس نے بجھانا ہے اس کو، اور جس تیزی سے ہوا چل رہی ہے، ایک طرف سے بجھانا شروع کرتے ہیں وہ آگ کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہے ہوا کی وجہ سے، اور ہوا بھی خشک ہے، اس کی وجہ سے وہ ایڈ فیول ٹو فائر کرتی ہے۔ جس طرح آپ یہ باربیکیو کے لیے جب دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا وہ ایک پنکھا لگایا ہوتا ہے اس نے، اس کی وجہ سے کوئلے مزید بھڑکتے ہیں کیونکہ مزید آکسیجن مل رہی ہوتی ہے۔ ویسے تو ہم آگ کو بجھانے کے لیے پھونک کا استعمال کرتے ہیں، وہ والی پھونک جو ہے وہ تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، وہ تو بجھائے گی، لیکن یہ جو فریش ایئر ہوتی ہے نا یہ آکسیجن مزید پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے، اسی لیے کوئلے مزید بھڑکتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو یہ ہوائیں چل رہی ہیں سمجھ لیں مزید آکسیجن اسے پرووائڈ کر رہی ہیں، اس کی وجہ سے وہ آگ مزید تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ بہرحال مسلمانوں کو کوئی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ریکور کر جانا ہے۔ ان کے پاس جتنی بڑی اکانومی ہے، جتنی زیادہ ٹیکنالوجی ہے، وہ کچھ عرصے میں اسے ریکور کر لیں گے۔ یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، ہمارے اعتبار سے تو بہت بڑی چیز ہے۔ پاکستان کے پاس 150 ارب ڈالر اگر آ جائے، ہم تو 1.5 ارب ڈالر کی قسط کے لیے IMF کے پیچھے پھرتے ہیں۔ 150 ارب ڈالر تو بڑی رقم ہے، اور ادھر تو ایک ایک بندہ ایسا موجود ہے جو چیریٹی میں اتنی رقم دے دے گا۔ آپ کو پولیو کی ویکسین وہ فری دے رہے ہیں، جو اگر آپ کو مارکیٹ سے خود خریدنی پڑے تو 9 سے 10 ہزار روپیہ لگے ایک دفعہ وہ قطرے پلانے کے لیے، جو زبردستی آپ کے منہ میں فری ٹپکا کے جاتے ہیں اور آپ کے نخرے بھی اٹھاتے ہیں، اور ٹپکانے والوں کی تنخواہیں بھی دیتے ہیں، اور وہ بھی پولیو ورکرز ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہے پاکستان میں۔ قیمت الگ سے دیتے ہیں ویکسین کی، اور جو ملازمین ہیں ان کو الگ سے تنخواہیں دیتے ہیں۔ ہماری اکانومی جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ، اور ہم یہ کرتے ہیں کہ پولیو ٹیموں کے اوپر حملے کرتے ہیں، اور اس کو اسلام کی خدمت ہم نے سمجھ لیا ہے۔ لو سامو، یہ میں کوئی امریکہ کے فضائل نہیں بتا رہا، ریئلٹی بتا رہا ہوں۔ کاش ہم اتنے مضبوط ہوتے کہ ہم یورپ اور امریکہ کو فری ویکسین دے رہے ہوتے، انسانیت کی خدمت کر رہے ہوتے۔ پیغمبر دنیا میں کس لیے آتے ہیں؟ خدا کا تعارف کروانے کے لیے۔ انسان کے جو اپنے رب کے ساتھ حقوق ہیں وہ کیا ہیں، پلس انسانوں نے انسانوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے۔ حقوق العباد جن کو ہم کہتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دو چیزیں ہی تو پیغمبر سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اس میں آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، یہ ساری چیزیں۔ خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے، واپس آ جائیں اس طرف۔ لاس اینجلس کی جو آگ ہے اس میں جہاں کہیں اتنی سیلیبریٹیز کے گھر جلے، وہاں پر وہ جو ایک ان کا ایکٹر ہے جیمز ووڈ، جس نے کچھ عرصہ پہلے
فلسطین کے حوالے سے ایک ٹویٹ کی تھی اور کامنٹس پاس کیے تھے اسرائیل کے حق میں کہ غزہ کے اندر کوئی سیز فائر نہیں ہونا چاہیے، ان کو مکمل طور پہ آپ تباہ و برباد کر دیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس کا گھر بھی اس میں جل گیا اور اس نے روتے ہوئے اپنی ویڈیو بھی بنائی ہے۔ اس کو بھی بعض لوگوں نے اس حوالے سے لیا کہ یہ مکافات عمل ہے۔ چلیں، اس بندے کی حد تک اگر کسی نے کوئی فتویٰ لگانا ہے تو ضرور لگائے، یقیناً ہمارے دل بھی دکھے ہوئے ہیں اس کے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، لیکن جو باقی لوگ ہیں، عام لوگ، وہ ہماری طرح مظلوم ہیں۔ اسٹیٹ پالیسیز کے اوپر ان کا کوئی زور نہیں چلتا۔ کیا ہمارا اپنے ریاستی اداروں کے اوپر کوئی زور چلتا ہے سوائے اس کے کہ ہم پروٹیسٹ کر لیتے ہیں؟ اور ان کے ادارے پینٹاگون تو اتنی مضبوط ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں رکھا ہوا ہے، وہاں پر لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں اور پاکستان سے بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں۔ پاکستان میں غزہ کے حق میں جو پروٹیسٹ ہوئے ان کے اوپر کریک ڈاؤنز ہوئے گورنمنٹ کی طرف سے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی طرف سے، اور وہاں آپ دیکھیں لاکھوں میں لوگ نکلے ہیں غزہ کے حق میں، یہودی بھی نکلے ہیں۔ یہ تو زائنسٹ موومنٹ ایک آٹے میں نمک کے برابر ہے نا، جو مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتا ہے، ورنہ جو پریکٹسنگ یہودی ہیں وہ تو اسرائیل کی سٹیٹ کو غلط سمجھتے ہیں۔ جو آپ کو وہ بلیک کلر کی کیپس کے اندر لمبی لمبی داڑیاں، اگر آپ کو بتایا نہ جائے تو بالکل اہل حدیث ہی نظر آتے ہیں، زلفیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں ویلنگ وال کے سامنے۔ تو انہوں نے تو باقاعدہ فلسطین کے جھنڈے لگائے ہوتے ہیں، اسرائیل کے جھنڈے لگا کے اس پہ کراس، اور آئے دن مسلمان ملکوں کے وہ دورے کرتے ہیں۔ ایران تو ہر سال ان کے لیے سرمنی ارینج کرتا ہے، ان کو باقاعدہ وہاں پہ پروگرام کرواتے ہیں، وہ مسلمانوں کے حق میں بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے ویٹیکن سٹی میں جو کرسچن کا پوپ ہے اس نے بھی مسلمانوں کے حق میں ہمیشہ بیان دیا، اور غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے اسے کنڈیم کیا، لیکن ظاہر زور نہیں چلتا۔ اس لیے مسلمان عوام کو بھی جذباتیت سے ہٹ کے انسانیت پہ جو تکلیف آتی ہے اس حوالے سے انسانیت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم اپنا غصہ نکالنا شروع کر دیں۔ یہ بالکل زیادتی والی بات ہے۔ ہاں، کسی ایک انڈیویجول کا مسئلہ ہے، اسے آپ ضرور کرٹیسائز کریں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اوورآل ظاہر ہے آزمائش ہے۔ آزمائش صرف لاس اینجلس میں نہیں آئی ہوئی ہے، آزمائش تو مکہ شریف میں بھی آئی ہوئی ہے۔ اور اس چیز کو بنیاد بنا کر اگر کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ ان کے بزرگوں کی طرف سے کوئی عتاب آ گیا مکے کے اوپر، تو کتنی نان سینس بات ہے۔ یہ ظاہر انسان کی اپنی غلطیاں ہیں، پلس ایکٹ آف گاڈ ہے۔ ظاہر ہے نیچرل ڈیزاسٹر ہمیشہ سے ارتھ کوئکس کی فارم میں، فلڈز کی فارم میں، فائر کی فارم میں آتے رہتے ہیں۔